میرا نام شہباز مسیح ہے اور میں کرسچن مذہب سے میرا تعلق ہے، اور میں نے دوسری کی کتاب میں پڑھا ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے. مجھے حدیث نمبر میرے پاس لکھی ہوئی ہے، یاد نہیں ہے مجھے، کہ آپ کے چاچا جان نے کلمہ نہیں پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چاچا جان سے کہا جب وہ مرنے لگے تھے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو آپ جنت میں جائیں گے، اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے. میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ کا سارا خاندان نبی پاک کے والدین، نبی پاک جب پیدا ہونے والے تھے تو 6 ماہ پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے، اور 6 سال بعد آپ کی والدہ، 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی پاک کے چاچا جان اور والدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ نہیں یہ سوال ہے نا بیٹا. جی یہ میں نے پڑھا ہے نا بیٹا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی، ان کے خاندان والے، چاچا جان، ان کی والدہ، ان کے والد کیا جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ جو تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے، ان کے خاندان والے کوئی بھی ہو، چاہے والد ہو، والدہ ہو، چاچا ہو، چاچی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اگر توحید پہ ہے اور شرک نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے، اللہ کے رسول نبوت اعلان کرنے کے پہلے، اگر کوئی شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے، اس ٹائم اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو نبوت ضروری نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا جنت میں جانے کے لیے. اس وقت آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اس وقت کے پیغمبر، اگر وہ دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اگر وہ دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو ماننا چاہیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اگر کوئی دوسرا دور تھا، لیکن لازم ہے کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کس کی بھی تحقیق کرو، والد، والدہ، بھائی، بہن، جو بھی ہے، آپ نے جو ذکر کیا، تو اگر ان کے رشتہ دار، چاہے والد ہو یا والدہ، چاہے بھائی ہو یا بہن، چاہے چاچا ہو چاچی، کوئی بھی ہو، اگر شرک کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. آپ نے جو کہا، ایک حدیث کا ذکر کیا، آپ کو حوالہ نہیں پتا تھا، کیا ان کے چچا، آپ صحیح فرماتے ہیں، ان کے چچا ابو طالب، انہوں نے اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کیا، ان کو محفوظ رکھا دشمنوں سے، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے تھے. لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ہی کے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں، لیکن اپنے جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کی. اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ان کے چچا اسلام قبول کرے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. آپ کا کہنا ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. اللہ کے رسول نے اپنے رسالت کا اعلان کر چکے تھے، وہ ان کی حفاظت کیے، ان کی مدد کی، اپنے جان سے بڑھ کر کی. لیکن کیونکہ انہوں نے ایک اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہیں مانا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اسی لیے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. مفسرین یہ کہتے ہیں، محدث یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب سے کم دوزخ میں سب سے کم سزا ملے گی، یہ ان کی تشریح ہے. لیکن کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کیے، وہ نہیں مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اسی لیے وہ جہنم میں جائیں گے. تو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کے رسول کے یا کوئی اچھے انسان کے آپ کو جنت نہیں ملیں گی. جنت میں جاننے کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم.